الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان سید زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت میں، پروردگار آپ سب کا اس فرش عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بانیان کی اور جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں سب کی حاجات پروردگار پوری فرمائے۔ سب کے مرحومین کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ بانیان کے والدین مرحومین اور خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ موضوع عبادت، اور عبادتوں میں بھی وہ عبادت کہ جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوں گے۔ نماز وضو کیا جائے، جہاں نماز پہ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، رکوع کریں، سجدے کریں، نماز تمام کریں اور دعا کریں کہ پروردگار میری نماز کو عبادت شمار کرے۔ نماز ہو جاتی ہے، مگر نماز میں، اور یہ جو یہاں پر اس موضوع کو لے کر ذکر کرنا ہے نماز کا، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے فقط نماز نہیں پڑھنی، ہم نے بہترین نماز پڑھنی ہے۔ کہ بہترین نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ بہترین نماز ایسے ہی ہے کہ واجبات کو چھوڑو گے تو نماز ہی مکمل نہیں۔ وہ وضو کے واجبات ہوں، وہ نماز کے واجبات ہوں، ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو نماز ہی رہ جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ واجبات تو پورے کرتے ہیں، وہ پورے کریں گے تو وضو درست ہے، نماز درست ہے۔ بہترین کیسے بنایا جائے؟ ان مستحبات پر عمل کیا جائے جن کی وجہ سے نماز زیادہ خوبصورت ہو جائے، عبادت زیادہ حسین ہو جائے۔ ان مکروہات کو ترک کیا جائے جو ہماری عبادتوں کی روحانیت میں کمی کرتی ہیں۔ اپنے طالب علمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی۔ چند ایک اور کہ جب بھی نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ نماز کے مقدمے میں جس کی وجہ سے نماز جس کے بعد شروع کی جاتی ہے وہ وضو ہے، اذان ہے، اقامت ہے۔ اتنی پروردگار نے فضیلت عطا کی ہے وضو کو، وضو کرنے والے کو، اذان دینے والے کو، کہ یہ اگر اذان کے بغیر بھی نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی، لیکن اتنی فضیلت ہے کہ جس کی اذان کے، جس کے مستحب عمل کی اتنی فضیلت ہو،
اس کے واجب رکوع و سجدے اور قیام کی کتنی فضیلت ہو۔ تو یہ چیز تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کی وہ اہمیت جو کبھی بچوں میں پائی جاتی تھی، جوان تو چلو مصروف ہو جاتے ہیں نا اپنی زندگی کے معاملات میں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، انہیں پڑھنا پڑتا ہے، ٹیوشن جانا، کالج جانا، اسکول جانا، بڑی اپنے یہ وہ جہاد کا اس کو درجہ دینے کی کوشش کرتا ہے نوجوان کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مگر یاد رکھیں میرے تمام نوجوان، میرے بھائی، میرے بچے، کہ دنیا کا سب سے آسان کام یہ اسکول اور کالج ہی ہے، سب سے آسان کام، لیکن اسی کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں گھروں میں بھی اسی کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ جس طریقے سے، جس اہتمام سے، جن آزمائشوں سے گزر کر والدین کوئی ٹیچرز رکھ کے دیتے ہیں گھروں میں، انگلش کا، میتھ کا، سائنس کے سبجیکٹ کا، ایک اس نے سبجیکٹ پڑھانا ہے، 1 گھنٹہ وہ ٹائم دے گا، آپ کو اس 1 گھنٹے کے انتظار میں پہلے آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ جب ٹائم ہو جائے گا آپ کا وہ مضمون مکمل ہوا ہے کہ نہیں، اس نے اپنے گھنٹے کے بعد نہیں دے سکتا ٹائم، کیونکہ آگے جا کے اس نے کسی اور کو بھی پڑھانا ہے۔ اس کے تمام ناز، تمام نخرے اٹھانے کے بعد بھی وہ آئیں گے تو ان کو چائے پوچھنی، ان کو پانی پوچھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ ہو، پنکھا لائٹ کا انتظام ہو، یہ سب کچھ آپ کرنے کے باوجود بھی مہینے کے مہینے ان کو اتنا پے کرتے ہیں کہ شاید آپ کے سکول کی ماہانہ فیس اتنی نہیں جو ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ کبھی کسی نے قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں انتظام کیا ہو؟ کیونکہ بچوں نے دیکھا ہی یہی ہے کہ صرف سکول کے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، انگلش پڑھانے کے لیے۔ اور یاد رکھنا میرے نوجوان جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب جتنے مرضی انگلش یاد کر لو، جتنے مرضی آپ وہ بی کام اور سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے پڑھ لیں، سارے جب پڑھ لیں گے، آپ سائنس کے سارے سبجیکٹ پڑھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن بیٹا جو قبر کے اندر سوال ہوگا نا منکر اور نکیر کا، وہ عربی میں آ کے کریں گے، وہ عربی میں کریں گے۔ اور واجب ہے یہ عربی کا سیکھنا۔ کیسے واجب ہے؟ نماز واجب ہے، نماز کے لیے آپ کی قرت کا درست ہونا واجب ہے، آپ کو صحیح طریقے سے الحمد آنا واجب ہے، آپ کو صحیح طریقے سے وہ الفاظ کی ادائیگی، تجوید جو ہے اس کا درست ہونا واجب ہے۔ یہ نماز کے واجبات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم عربی کو واجب سمجھ کر یاد کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ سائنس نہ پڑھیں، میتھ نہ پڑھیں، انگلش نہ پڑھیں، سب پڑھیں، ان کو چھوڑنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کو بھی ایسی ہی اہمیت دیں جیسی باقی مضمونوں کو، باقی کتابوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بچے نے کہا ہونا قبلہ گھر پہ کہ میرا صبح میتھ کا پیپر ہے، انگلش کا پیپر ہے، امی ابو سے کہا ہو کہ مجھے صبح اٹھا دیجئے گا۔ اب بچے کو وہ اٹھانا شروع کرتے ہیں، بچہ نہیں اٹھتا، تب تک اٹھاتے رہتے ہیں جب تک بچہ جاگ کے اپنا سبق یاد نہ شروع کر دے۔ کہ بلا نماز کے لیے کیسے اٹھاتے ہیں اپنے بچے؟ کیا نماز کے لیے بھی ایسے ہی اٹھاتے ہیں؟ 1 دفعہ اٹھایا، 2 دفعہ اٹھایا، وہ جس بڑا تھکا ہوا آیا تھا، بڑا وہ ساری رات وہ مجلس میں رہا ہے، عزاداری میں رہا ہے، جلوس میں سارا وقت رہا ہے، اب بہت تھکا ہوا ہے، اب اس کو نہ اٹھایا جائے، نماز نہ پڑھے۔ کیا کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے یا باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا
اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے۔ کوئی ماں بھی کوئی باپ بھی اس پر ہاں نہیں کہے گا کہ ہاں جی ہم برداشت کر لیں گے، جاتا ہے بیٹا جہنم میں تو جائے، ہم برداشت کر لیں گے۔ کوئی ماں باپ برداشت نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، آپ کا بچہ جب تک نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا وہ جہنم کے قریب جا رہا ہے، جہنم کے پاس جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ آقا جی مسئلے مسائل تب بن گئے ہیں کہ وہ جو جوش اور جذبہ بچوں میں پایا جاتا تھا نا شروع میں نماز پڑھنے کا، بابا نماز پڑھ رہی ہیں ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، والدہ نماز پڑھ رہی ہیں بیٹی نے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، بزرگ گھر کے جو ہیں وہ طبیعت کیسی ہے وہ نماز پڑھتے تھے، مریض کوئی ہوتا تھا وہ خاص طور پہ نماز پڑھتا تھا۔ اب ہر ایک کے اندر یہ جذبہ بہت مدہم پڑ چکا ہے۔ اب نہ مریض کو ایسی توجہ رہتی ہے، نہ بزرگ اتنے الرٹ رہتے ہیں نماز کے لیے، نہ والدین کو فکر ہے۔ میں بچوں کو آن لائن جو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، وہاں پر دو بہن بھائی تھے، وہ مجھ سے پڑھتے تھے۔ ان کی والدہ نے روزانہ مجھے کہنا کہ قبلہ صاحب آج انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آج انہوں نے مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں نے پنش کرنی، سزا کیا دینی؟ اب وہ نیٹ پہ ہیں، وہ امریکہ بیٹھے ہوئے، سزا میں یہ دیتا تھا کہ بس کھڑے ہو جاؤ، سبق دوبارہ یاد کرو، یہ سبق شروع سے کر دو، آپ کا پہلا سپارہ ختم ہونے والا ہے، اس کو دوبارہ شروع کر، یہی پنش دے سکتا تھا میں۔ وہ روزانہ مجھے کمپلین کرنی ان کی والدہ نے کہ آج اس نے نماز نہیں پڑھی، آج اس نے نہیں پڑھی، آج اس نے نہیں پڑھی۔ خیر وہ پورا مہینہ مجھے سن سن کے کہ میں نے کہا بیٹا ماما آپ کو نماز کے لیے کہتی ہیں، بابا آپ کو نماز کے لیے کہتے ہیں، جب مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے آن لائن ہوتے ہیں تب میں نماز کے لیے کہتا ہوں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا بیٹا میری بات یاد رکھو، اب جب بھی بابا نماز پڑھیں ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور بیٹی جب بھی ماما نماز پڑھیں آپ بھی ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ میں یہ نہ سنوں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نہیں پڑھی۔ تو ان بچوں نے مجھے کہا کہ بلا صاحب ماما بابا تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے پھر ان کی والدہ سے کہا کہ بچوں کو کس عذاب میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب آپ نے نہیں پڑھنی ہٹے کٹے ہو کر تو بچوں کو مصیبت کیا پڑی ہے کہ وہ نماز پڑھیں؟ ان کے لیے سزائیں کیوں ہیں کہ وہ نماز پڑھیں؟ نمازیں ان کے گھر پڑھی جاتی ہیں جن کے والدین کو بچوں نے بچپن سے نماز پڑھتے دیکھا ہو، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نماز کا احترام کرتے ہیں، وہ نماز کی عقیدت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ یاد رکھنا بیٹا نماز بے حد اہم چیز ہے۔ ایک آیت اللہ تھے، اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں کر رہے تھے، وہ فرمانے لگے کہ بیٹا 40 سال تک تو عبادت کرے، کوئی نماز ترک نہ کرے، اول وقت میں نمازیں پڑھے، اول وقت میں نماز پڑھنے کے علاوہ نماز شب بھی تیری کبھی قضا نہ ہو، تمام مستحبات جو ہیں انجام دے، بہترین طریقے سے تلاوت قرآن کرے، 40 سال تک تو مسلسل یہ کرتا رہے اور ایک دن نماز فجر نہ پڑھے، تو یاد رکھ کہ وہ 40 سال کی عبادت تیرے کام کی نہیں۔ کیوں کام کی نہیں کی؟ بلا میں نے سجدے کیے، میں نے سردیوں میں وضو کیا، میں نے گرمیوں میں روزے رکھے، وہ عبادت کام کی کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میری 2 رکعت فجر کی نماز میری 40 سال کی عبادتوں پر بھاری پڑ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سے پوچھا کہ مولا آپ نماز شروع کروا رہے تھے، میں جب جماعت میں شریک ہوا تکبیرۃ الاحرام گزر چکی تھی، تو مجھے بتائیں اس کا میں ہرجانہ کیسے بھروں، اس کا جو نقصان ہے وہ کیسے پورا کیا جائے؟ اس وقت جناب سرور کائنات فرماتے ہیں اگر تو اس زمین اور آسمان کے برابر سونا اور چاندی بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو اس ایک تکبیرۃ الاحرام کا وزن برابر نہیں کر سکتا، اس کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا۔
ایک تکبیرۃ الاحرام کا، وہ 40 سال کی عبادتیں بھی بارگاہ میں پیش کر دو گے نا تو وہ 2 رکعت نماز فجر کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ انتظار نہ کریں والدین کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہو جائے، انتظار نہ کریں کہ میری بیٹی 9 سال کی ہو جائے، اس پہ جب واجب آ جائیں گے معاملات تب یہ انجام دینا شروع کریں گے۔ نہیں، جب پروردگار نے بیٹا عطا کیا ہے تو اس کا شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے؟ کوئی تو اتنی بڑی نعمت خدا نے عطا کی ہے، اس کا شکرانہ کیسے ادا کیا جائے؟ تو ہم نہیں جانتے کہ پروردگار کی اتنی بڑی نعمت کا کیسے شکر ادا کریں کہ خدا نے ایک ہمیں فرزند عطا کیا، اولاد عطا کی ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیسے شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک لمحے کو اگر سوچا جائے کہ جو خدا نے بیٹا عطا کیا ہے یا بچہ عطا کیا ہے، اس بچے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ماشاءاللہ بڑے افراد میرے بھائی میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ خدا نے جو اولاد عطا کی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میرا بیٹا جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، 1 ارب کا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کیسے میں وہ کام کروں کہ پروردگار سے اپنی اولاد کا میں شکریہ ادا کروں کہ خدا تو نے مجھے اولاد عطا کی؟ یہ بتانے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ۔ صلی اللہ محمد۔ مولا کیا کریں؟ پروردگار نے فرزند عطا کیا ہے، اولاد دی ہے، اب کیسے کیا کون سا ایسا عمل کریں کہ جو ہمارا عمل لگے کہ ہم نے شکر ادا کیا ہے کہ خدا نے اولاد دی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ابھی تیرا بچہ 7 سال کا نہیں ہوا تو نے تربیت ایسی کی ہے کہ سجدے میں جا کر وہ فقط یہ بولتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، میں والدین کے 1 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ 1 سال کے گناہ، یہ تاریخ کتابیں بھری پڑی ہیں قبلہ، کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کوئی عمل؟ آج کل ماشاءاللہ نوجوان جانتے ہیں کہ وہ نیٹ کے اوپر نا بڑے آتے ہیں جی آن لائن ارننگ، ٹھیک، وہ جی آپ یہ کریں وہ کریں ایسے سے کریں، تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہمیں اس کا کہ وہ پیسے کس کو دے رہے ہیں، کس سے لینے ہیں، وہ آن لائن جمع کروا دینے ہیں، آن لائن لے لینے ہیں، اس پہ کوئی بندہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ہم آزمائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ بے شک نقصان کر لیں کئی ہزار کا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آزمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کام کیسا ہے۔ وہ آزما کر پتہ چلتا ہے یہ کام غلط ہے۔ تو جو آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آزان دو گھر میں رحمتیں آئیں گی، آزما کر تو دیکھو، ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، اپنے بچے کو سجدہ تو کرنے کی عادت ڈالو۔ آغا تقی بہجت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اول وقت میں نماز ادا کرے اور اس کی دعائیں قبول نہ ہوں وہ مجھ پہ لعنت کر دے۔ قبلہ آزما کر تو دیکھیں، اول وقت میں نماز کی عادت تو ڈالیں۔ ہم پہلے ہی اندازے لگا لیتے ہیں کہ یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ کریں کہ نہ کریں۔ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ انسان کو پروردگار نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی عبادت کریں کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو۔ یہ نماز عام نماز نہیں، یہ نماز جناب سیدہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی پڑھی۔ کیوں قبلہ، کیوں دنیا نہ پڑھے نماز؟ آگا جی دنیا نہ پڑھے نماز، ہمیں کوئی فکر نہیں پڑھتی نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگا جی ایک جناب سیدہ کے نوکر کو تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، جناب علی علیہ السلام کے نوکروں کو تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ حسین علیہ السلام جو زیر تیغ سبحان ربی الاعلی کی تسبیح بلند کرتے رہے،
क्या उनके अज़ादारों को नमाज से दूर भागना चाहिए? उनके अंदर नमाज की तड़प नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और याद रखना, मैंने पहले भी जब पहले अशरे में मजलिस पढ़ी थी तो जुमले बोले थे, फिर यादावरी के लिए बोल रहा हूं कि परवरदिगार ने जितना बड़ा कारोबार अता किया है, परवरदिगार ने जितना बड़ा बिजनेस अता कर दिया है, पैसे की जितनी रेल पेल है, अब तुम ये सोचो और ये कहो कि मैंने तो कभी बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन परवरदिगार की मेहरबानियां मुझ पे बहुत हैं, परवरदिगार की अनायतें मुझ पे बहुत हैं, मुझे घर पर भी सुकून है, मुझे कारोबार में भी बड़ा आराम है। याद रखना, मासूम फरमाते हैं, ये वो जो बिजनेसमैन अपने पैसों पे फख्र करता है और गरूर करता है कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ता, मुझे खुदा फिर भी अता करता है, मासूम फरमाते हैं कि ये तुझे तेरी मेहनत की वजह से नहीं, ये एक मोमिन की नमाज पढ़ने की बरकत है कि खुदा तुझ बेनमाजी को भी रिज़्क अता करता है। ये नमाजियों की बरकत है कि बेनमाजियों को परवरदिगार रिज़्क देता है। एक माशरे के अंदर किबला, एक मोहल्ले के अंदर एक लफंगा आ जाए ना, नशई आ जाए, चरसी आ जाए, पूरे मोहल्ले का जो माहौल है वो खराब कर देता है। ऐसा है कि नहीं? सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक बंदा जो महफिल में बैठ के किबला सिगरेट पी रहा हो, क्या वो पूरे माहौल को धुआं धुआं नहीं कर देता? धुआं भी पहुंचता है, उसकी बू भी पहुंचती है। एक सिगरेट पीने वाला जो अमल कर रहा है, उस अमल को पूरे माहौल पर नाफिज कर देता है। एक नशई चरसी बदमाश लफंगा अपने गलत आदात और अतवार की वजह से पूरे मोहल्ले पे असर अंदाज होता है। एक भंगी पूरे मोहल्ले पे असर अंदाज हो सकता है। एक सिगरेट पीने वाला पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले सकता है। हमारे मोहल्ले के नमाजी पूरे माहौल पर असर अंदाज क्यों नहीं होते? क्यों नमाजी की तासीर नहीं है? हमने जैसे फरमा रहे थे अभी तलावत के दौरान शेख जावा साहब, हमने अमर बिल मारूफ छोड़ दिया, नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप मुझे उतारने के लिए आए हैं? ठीक है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आगा साहब को भी सेहत और सलामती अता फरमाए, बानियान को भी परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब अफराद यहाँ पे जो मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, परवरदिगार आपको भी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। किबला, एक आम आदमी जिसका किरदार बुरा है, उसके पूरे माहौल पर असरात नजर आते हैं, तो किबला एक नमाजी के असरात उस मोहल्ले में नजर क्यों नहीं आते? कितने हम में से, मैं खुद, कितने अफराद हैं जिनको मैंने नमाजी बनाया है कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने, मैं कहता हूं कि मैं पढ़ूं तू जाए भाड़ में। और याद रखना कि जब भी परवरदिगार का अजाब आया है ना, तो ऐसे नमाजियों पे पहले आया है कि जिन्होंने अमर बिल मारूफ नहीं किया, जिन्होंने नहीं अनिल मुनकर नहीं की। हमें आदत पड़नी चाहिए कि मासूम फरमाते हैं कि बेनमाजी के साथ दोस्ती ना करो, बेनमाजी से दोस्ती ना करो। दोस्ती करनी है बेनमाजी से तो तब कर जब तू इतनी अहलियत रखता है कि मैं उसको भी नमाजी बना दूंगा। अगर उसका नमाज ना पढ़ना मेरे पे असर अंदाज है तो फिर मेरा उस दोस्त के साथ बैठना जायज नहीं। नमाजी बनाएं, इबादतों की लज्जतों को जो आप महसूस कर रहे हैं उनको भी करवाएं। हम यहां पर आए हैं, दर्स ले रहे हैं, किबला साहब से बेहतरीन दर्स सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सुनते आए हैं।
हम माँ की गोदों से सुन रहे हैं। हमने माँ की गोद से या हुसैन करना सीखा है, माँ की गोद से सीखा है। दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी मैं ही कर रहा हूं। मैंने अपने साथ कितने या हुसैन वाले लगाए हैं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी तासीर पैदा करूं। मैं जब दुनिया से जाऊं तो मेरे मरने के साथ मेरा हर अमल खत्म ना हो जाए। मुझे जिंदा रहना चाहिए, मेरे अमल को बाकी रहना चाहिए, मेरे काम को बाकी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए कि हमने उस घराने को माना है कि जिसका 6 माह का भी जब शहीद होता है तो कयामत तक के लिए दर्स बन जाता है। वो 6 माह की उम्र मुबारक शहजादा इलियास असगर की कयामत तक के लिए अपना जिक्र आम कर गए, ऐसा किरदार अदा किया। मैं 40-42 साल का होकर कौन सा ऐसा काम कर रहा हूं कि दुनिया में मेरा जिक्र बाकी रहे। तो परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सिर्फ आगा जी आपके साथ बैठ के चंद बातें इसलिए करता हूं कि अहमियत नमाज जो है किबला वो हमारे अंदर उजागर हो जाए, हमें समझ आ जाए कि नमाज पढ़ने की फजीलत कितनी है। जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फाकों में नहीं छोड़ी, हम रिलैक्स होकर भी वो नहीं पढ़ते। हमें फिक्र ही नहीं, हमें तवज्जो ही नहीं कि नमाज छोड़ना किस कदर बड़ा अजाब है। मैं माँ बाप यहाँ पे जो तशरीफ फरमा है इनको मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए उनके साथ मिलके बैठे। सर्दियां अगर हैं, गर्म पानी का एहतमाम करें कि बेटा मैंने आपके लिए पानी गर्म किया हुआ है, उठो वुजू कर लो। गर्मियां हैं तो कोशिश करें जहां तक मुमकिन है उसके लिए आसानी पैदा हो, कि उसको मोहब्बत पैदा हो कि मेरा बाबा मेरी माँ नमाज के लिए इतने तगोदो कर रही है कि किसी तरीके मेरा बेटा नमाज पढ़ ले। बेटा नमाज ना पढ़ेगा तो याद रखना वो खुद नहीं, वो साथ हो सकता है वालिदैन को भी जहन्नम में ले जाए। तो हमें चाहिए कि परवरदिगार ने जो मामलात हम पे वाजिब किए हैं, खुदा की सांसें दी हुई जो चल रही हैं, इसका शुक्राना ये है कि कम अज कम हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। खुदा ने जो रिस्क दिया है उसका शुक्राना ये है कि हमें कम अज कम नमाज जरूर अदा करनी चाहिए। और अकेले नमाज ना पढ़ते रहें, अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको इस चीज की आदत डालें कि परवरदिगार हमारा घराना एक नमाजी घराने में शुमार करना। एक बहुत बड़े मराजे थे, बस अब आगा जी खत्म, एक अपनी इबादत को मुकम्मल करने की। चलो अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक के पास बैठकर दुआएं पढ़ रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक ताबूत आया है। उस ताबूत के साथ 13 साल का एक लड़का है। उस लड़के ने ताबूत को जरी के साथ रखा, जरी में हाथ डाल के दुआ की कि मौला अब्बास, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई और आसरा नहीं है, इसको सेहत अता फरमाए। इस तरीके से वो बच्चा रोया कि वो आलम दीन फरमाते कि मैं उठ के गया, ताबूत पे नजर की तो इंतहाई करीबुल मर्ग खातून ताबूत में थी। मैंने कहा बेटा आपको बेहतर ये है जो जहां दुआ में टाइम कर रहे हो ना, इनकी कफन का इंतजाम करो, इनकी कब्र का इंतजाम करो। तो बच्चे ने गौर से आलम दीन को देख के कहा कि मौलाना आप ये कह रहे हैं कि हजरत अब्बास के जरी को छोड़कर मैं अपनी माँ के कफन का इंतजाम करूं? मैं अपनी माँ की शिफा लेने आया हूं, यहां पर मैं शिफा लेने आया हूं। वो मौलाना कहने लगे कि मैं जाके अपना सबक जो था वो दुआ वाला फिर पढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा बेटा मौला जाने और आप जाने, जो आप मुनासिब समझते हैं दुआ करते रहें। वो दुआ करता रहा, मांगता रहा मौला से। वो आगा फरमाते हैं कि उसने एक ऐसा जुमला बोला, मुझे लगा कि इसने बड़ी जिसारत की है। कहता है मौला अब्बास, अगर आपने मेरी वालिदा को सेहत अता ना करवाई
تو میں نجف جا کے آپ کے بابا سے شکایت کروں گا۔ کہا میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے لفظ بولتا ہے، کس طریقے سے زری کو پکڑ کے گفتگو کر رہا ہے۔ خیر انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے نکل گیا، زری کے پاس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آغا نے دیکھا کہ اس تابوت میں حرکت ہوئی ہے، خاتون اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، اور بچہ واپس اندر آیا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور زری کے طواف کرنا شروع کیا اور کہا شکرن یا عباس، شکرن یا عباس، کہ عباس آپ کا شکریہ کہ آپ نے والدہ کو صحت عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہہ کر بچہ باہر جانے لگا تو آغا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بچے کو پوچھا بتا تو باہر کدھر گیا تھا، یہ شفا کیسے ملی؟ کہا میں نجف کا ارادہ کر کے نکلا تھا کہ یہاں پہ شفا نہیں مل رہی، میں مولا عباس کے بارے میں ان کے بابا کو نجف جا کے کہوں گا کہ شفا نہیں مل رہی۔ تو میں نے دیکھا رستے میں گھوڑ سوار آیا ہے، مجھے پوچھا کدھر جاتے ہو، میں نے کہا نجف جاتا ہوں، میں جا کے مولا عباس کے بارے میں بتانا ہے کہ میری والدہ کو شفا ان کی زری کے پاس سے نہیں مل رہی۔ تو اس گھوڑ سوار نے کہا بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، شکایت نہ کرنا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا میری ماں کے علاوہ آسرا کوئی نہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، میں کہتا ہوں تیری ماں کو شفا مل چکی ہے۔ وہ کہنے لگا بچہ کہ اگر نہ ملی ہو پھر اتنا سفر کر کے میں آؤں گا۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو گھوڑے پر، میں ماں سے ملاتا ہوں، اگر شفا ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو واپس تجھے نجف چھوڑ کر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ گھوڑ سوار نے جب کہا نا سوار ہو جا، تو گھوڑا اونچا تھا، قداور تھا، تو اس بچے نے کہا کہ میں اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، آپ اپنے ہاتھ لائیں میں پکڑ کے سوار ہوں۔ تو اس گھوڑ سوار نے کہا اگر میرے بازو ہوتے تو میں زینب کی چادر چھننے دیتا، اگر میرے بازو ہوتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ مولا حسین تک پہنچتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔